बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। पिछले दिनों मैंने एक तुर्की अदब में से एक छोटी सी कहानी पढ़ी। इसका नाम था पागल छोटी लड़की, और इसका जो तुर्की में नाम है वो था कैगन ख्योसेखेस। अब ये कहानी जिस मौजू पे थी उसको पढ़ने के बाद 1960 की ही एक बड़ी दिलचस्प चीज़ थी जो हमारे बहुत अच्छे राइटर हैं इरफान जावेद, उन्होंने अपनी शेयर की। तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा वो भी बताऊं, फिर हम आगे चलते हैं। फिर रहे हैं शहर में खुले, ज़ाहिर पागलों की बात हो रही है। तो कहते हैं कि इट वाज 1960, तुर्की के शहर में जो पागलखाना था उसमें चौकीदारों की गलती या लापरवाही से जो पागल थे वो दरवाजा खोल कर निकल गए। 423 थे पागल जो सारे के सारे शहर में निकल गए, और शहर की सड़कों पे उन्होंने खूब उधम मचाया। और अब हॉस्पिटल के जो लोग थे बहुत परेशान हुए, कैसे इन लोगों को पकड़ा जाए। तो उन्होंने फिर गवर्नमेंट को इतला भी कर दी। अब सब लोग सर जोड़ के बैठे कि क्या किया जाए। तो ऐसे में एक माहिर नफ्सियात को बुलाया गया, तो उसने उन्हें एक रास्ता सुझाया। दुनिया में अच्छे माहिरीन नफ्सियात की इसी वजह से ज़रूरत, हाजत और अहमियत है कि ये पागलों के इलाज के लिए सोचते हैं। एक बात याद रखिएगा, किसी पागल का इलाज तावीज़ से नहीं होता, इलाज से होता है। तो उन्होंने जो मशवरा दिया, उन्होंने ये किया कि एक सीटी मंगवाई, ये जो ट्रेन की होती है, और फिर हॉस्पिटल की जो अमला था और इंतजामिया कुछ लोगों की गाड़ी बना दी और अगले बंदे को मुंह में सीटी दे दी। तो अब वो मुंह से आवाज़ें निकालते, छक 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 छक, आदमी सीटी बजती तो गाड़ी ने चलना शुरू किया। ये तजर्बा बड़ा कामयाब रहा। अच्छा, कुछ देर के बाद ही हुआ ये कि वो जो सारे पागल जगह जगह को बैठे थे, कोई शोर मचा रहे थे, तंग कर रहे थे, वो सारे के सारे ही उस गाड़ी का हिस्सा बन गए और गाड़ी हॉस्पिटल पहुंच गई। अच्छा, मसला यह खत्म नहीं हुआ, यहाँ से मसला नया शुरू हुआ कि जब गुम हुए थे तो वो 423 थे, अब जब वापस आए हैं तो ये 612 थे। अच्छा, मुझे ये कहानी इसलिए रेलेवेंट लगी आज के हालात से कि पिछले दिनों हमारे दोस्त कासिम अली शाह का मसला हुआ, तो पागलों की गाड़ी में इतने लोग शामिल हो गए। मुझे दुख और हैरत इस बात की थी कि जितने लोग उनसे मोहब्बत करते थे या फॉलो करते थे या उनको सुनते थे, लाखों में थे, उनमें से कम हजारों तो चाहिए थे जो अपने उस्ताद की इज्जत बचाने के लिए को खड़े होना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी। यानी वो सब मुंह में घुंघनियां डाल के बैठे हुए थे। क्या उनके लिए वो सारा वक्त जो उनको वो सुनते रहे और उनकी तारीफ करते थे, बस इतना ही था कि एक ज़हनी पागलपन में मुब्तला कुछ लोग जो 423 नहीं थे वो 612 से आगे निकल गए। कोई टीवी पे बैठा उन्हें बुरा भला कह रहा है, किसी ने उनको किताबों का चोर कहना शुरू किया। खुदा के बंदों, वो इतने इतने आर्टिकल लिखते थे एक्सप्रेस में, वहां से उन आर्टिकल को जमा करके किताबें बनी, कहीं इंटरव्यू से किताबें बनी। थॉट्स किसी के बाप की जागीर थोड़ी होती है। आप कहीं से कोई चीज पढ़ ली, फिर आपने लिखी और किताब बन गई, तो चोर कहां से आपने उनको बना दिया। जिन लफ्जों से आप पहले खुश होते थे और आप लोगों को सुनाते थे, अब कुछ लोगों ने कहा नहीं वो गलत है, तो आपने उनको गलत कहना शुरू कर दिया। इसका मतलब है कहने वाले जज्बाती तौर पे, जहनी तौर पे, अकली तौर पे एबनॉर्मल है। जो लोग एबनॉर्मल होते हैं उन्हीं को पागल कहा जाता है। किसी ने अपने प्रोग्राम में कुछ माइक लेकर लोगों के पास निकल गए और लोगों ने कोई उनको टिश्यू पेपर के हवाले से बुरा भला कह रहा है, कुछ उनकी शक्ल के हवाले से कह रहा है, कुछ उनके कद के, कुछ ने उनको वज़ीर आला के ख्वाब देखने वाला बना दिया। मुझे ये सारी बातें देखते हुए लिटरली जैसे आप दुख के घूंट भरते हैं वो वाली कैफियत थी। वैसे तो मैंने शाह साहब को एक शेर लिख के भेजा था, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। जिंदगी में जो होता है, लेकिन इसमें सच्ची बात है सब पढ़े लिखे लोगों को दुख होता है। दूसरे की बेइज्जती होते देखकर या दूसरे पे इल्जाम लगते देखकर पागलपन होता है कि आप इसमें शामिल हो जाओ, उसको डिफेंड करने की बजाय। यानी दुनिया में मुझे याद है एक बहुत बड़े आलम थे अब्दुल्ला बिन मुबारक, उनके बारे में उनके यहूदी जो हमसाया था उसने कहा था कि इतना वो शानदार आदमी है कि जिसकी किसी महफिल में आपके बारे में बात हो रही हो
وہ یہودی تھا, نان مسلم, اور آپ کی عزت کی حفاظت وہ کرے اور پورے دلیل سے کرے کہ میں ان کو جانتا ہوں, میرے ساتھ ہے, اور ویسے نہیں ہے. ہم میں سے آنے والی زندگی میں بھی یہ پاگل پن کا رویہ گھروں میں بھی ہوتا ہے, جہاں لوگ اب نارمل باتیں کرتے ہیں. یہ اب نارملٹی شادیوں میں بھی ہوتی ہے, یہ اب نارملٹی خوبصورتی میں بھی ہوتی ہے, یہ اب نارملٹی محبت میں بھی ہوتی ہے, یہ اب نارملٹی علم میں بھی ہوتی ہے, سیکھنے میں بھی ہوتی ہے, سکھانے میں بھی ہوتی ہے. پر پاگل پن میں یہ تب کنورٹ ہوتی ہے جب اس کے اندر نفرت شامل ہو جاتی ہے, جب اس کے اندر دوسرے کی ذلت کا مزہ آپ لینے لگتے ہو اور اس کا حظ اٹھاتے ہو. ایسے لوگوں کے لیے دنیا بھر میں ہاسپٹل بنائے جاتے ہیں, ان کا علاج کیا جاتا ہے. پاکستان کے بارے میں جو میں نے اقوام متحدہ کی رپورٹ پڑھی, اس میں کوئی 1.5 کروڑ لوگوں کو انہوں نے کہا کہ یہ ذہنی طور پہ نارمل نہیں ہے, یعنی ان کے اندر اب نارملٹی اتنی زیادہ ہے کہ کہیں بھی یہ ان کا علاج کرنے کی ضرورت ہے. پر اتنے زیادہ لوگوں کے علاج کے لیے پورے ملک میں کل 5 ہاسپٹل ہیں. ان کو ایک زمانے میں پاگل خانے کہا جاتا تھا اور پاگلوں کا ڈاکٹر کہا جاتا تھا. بیچارے وہ بھی کنفیوز ہوتے تھے, ظاہر ایک ان میں ڈس رسپیکٹ ہو جاتی تھی. پھر ان کا نام بدلا, اب جو لاہور میں سے فاؤنٹین ہاؤس کہا جاتا ہے. پر ایسے لوگ جو ذہنی طور پہ اب نارمل ہوں, جو دوسروں کی کسی کمی کوتاہی, یہ جو کرکٹ کے لوگ ہوتے ہیں جب غلط شاٹ مار دیتے تو کیا ان کو پھانسی پہ لگا دینا چاہیے؟ انسان سے کبھی غلطی ہو جاتی ہے, کبھی کچھ ایسے لفظ ادا ہو جاتے ہیں جو دوسروں کو پسند نہیں آتے, تو کیا ایسے میں اس کے پورے کیے کرائے پہ پانی پھیر کے اسے وہیں سزا دینے کے لیے سب لوگ جمع ہو جائیں اور کوڑے مارنا شروع کر دیں؟ شاید ان کوڑوں کی مار اتنی شدید نہ ہو جو کسی بھی اہل علم کو, اہل دانش کو, کسی پڑھے لکھے آدمی کو جو جینون ہو, جس نے 20-25 سال محنت کی ہو, جس نے لگ کر یعنی اپنے بیوی بچوں کا وقت بھی اس قوم کو دیا ہو, لوگوں کو دیا ہو. ڈاکٹر پڑھتا ہے اور پھر فیس لیتا ہے تو کیا جرم کرتا ہے؟ گناہ کرتا ہے. استاد پڑھاتا ہے یونیورسٹی میں, فیس لیتا ہے تو کیا گناہ کرتا ہے؟ جتنے پاکستان کے ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں, کیا یہ فیس باللہ کام کرتے ہیں؟ یعنی یہ کون سا گناہ ہے کہ چونکہ وہ تقریر کرتے ہیں, تقریر کی فیس لیتے ہیں, تو اس لیے قابل جو ہے سزا ہو گئے اور ان کو کیا کہتے ہیں, ان کی گردن کاٹ دینی چاہیے. ہمارے جو اب نارملٹی میں نے دیکھی ہے بہت زیادہ, اس پہ آپ غور کیجئے گا, اللہ نہ کرے آپ لوگ اس میں شامل ہوں. ہم کسی آدمی کو امیر ہوتا نہیں دیکھ سکتے, ہم کسی آدمی کو معروف ہوتا, مقبول ہوتا, مشہور ہوتا بھی نہیں دیکھ سکتے. ہمیں دونوں میں تکلیف ہوتی ہے, اور یہ رویہ پاکستان میں دنیا میں مجھے لگتا ہے سب سے زیادہ ہے. ویسے انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے, چونکہ میں پچھلے دنوں اس موضوع پر پڑھتا رہا اور ہم نے بات بھی کی کہ امریکہ جیسے ملک میں ایک اگر ویٹر موٹیویشنل کتابیں پڑھنے کے بعد, سیکھنے کے بعد سکھانے لگ جائے تو اینتھنی رابنس بن جائے گا. اس کی کتاب 1.25 کروڑ چھپنے اور بکنے لگ جائے گی. آج بھی امریکہ کے صدر اور وزراء اعظم اس کی باتیں سنتے ہیں, اس کو پے کرتے ہیں. یہ جو اسٹیون کووی زمین سے تو نہیں ہوگا, یہ بھی موٹیویشن کرتا ہے, اس کی پھر کتابیں لکھی جاتی ہیں. اچھا, وہ سب لوگ جو سیکھتے ہیں کسی سے بھی, ہم جمعے کو جاتے ہیں تو بھی موٹیویشن ہوتی ہے. موٹیویشن کب سے گالی بن گئی؟ آپ نے نہیں لینی ہے نہ لیں, آپ کہیں میرے کان بند ہیں, میرا دل بند ہے, میرا دماغ بند ہے اور میں کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہتا. نہ ہو. زندگی میں مرے ہوئے لوگوں کا اور زندہ لوگوں کا اتنے فرق ہوتا ہے. مرے ہوئے لوگ نہ سوچ سکتے, نہ بول سکتے, نہ سیکھ سکتے. جو زندہ ہوتے وہ زندگی بھر سنتے ہیں, سیکھتے ہیں, بہتر ہوتے. جیسے آپ سیکھ رہے ہو, حضرت علی تو کہتے تھے مجھے کسی نے اگر اتنا سا بھی سکھایا تو مجھے اس نے اپنا غلام کر لیا. تو آپ اگر کسی کی ویڈیو سے سنتے ہو, کسی کی تقریر سنتے ہو, کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس کے لیکچر سنتے ہو یا کسی کا کلپ سنتے ہو, کوئی بات کو آپ کو اچھی لگی تو بی تھینکفل, اس کا ذکر کرنا چاہیے, خوش دلی سے اس کے اظہار کرنا چاہیے. پر آپ 425 پاگلوں کی ٹرین میں سیٹیاں بجاتے وہ سب نکل پڑے, آپ اس کے ساتھ شامل ہوتے ہوتے آپ بھی 612 ہو جائیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب نارملٹی ان سارے شامل ہونے والوں میں ہے کہ جو مزے لینے کے لیے
بہت سارے لوگ تو ان کو جانتے بھی نہیں ہیں. اچھا صرف ان کا مسئلہ نہیں ہے, آنے والے دنوں میں بھی ہوگا. پچھلے دنوں آپ نے ایک بندے کو تو جان سے مار دیا کہ جب آپ پہلے اس کے محبت اور عزت کے ایسے اوپر آخر سیڑھی پہ بٹھاتے ہیں اور پھر ایک دن اس کے پاؤں کے نیچے سے سیڑھی نکال لیتے ہیں. اب سوچیں اس لمحے اس کے بیوی, اس کے بچے, اس کے دوست جس کے ساتھ کام کرنے والے ہیں, انہیں کتنی خوشی ہوتی ہوگی. آپ انہیں لٹرلی مرے ہوئے بنا کے رکھ دیتے ہیں اور آپ کو ملتا کیا ہے؟ ایک وقتی سا مزہ, ایک وقتی سی لذت, جو کہ ایسی باتیں کرنے والے چند منٹ کے بعد یہ ٹی وی پہ کر رہے ہوں یا اپنے کسی پروگرام میں کر رہے ہوں. آج اگر کسی کی عزت کی جو حفاظت نہیں کر رہے, دیکھیں جس بات پہ اختلاف ہے کر لیجئے, اوکے نو پرابلم, لیکن ساتھ آپ اس کی شخصیت کے, اس کے بیٹھنے کے, اس کے بالوں کے, اس کے کپڑوں کے اور اس کی کتابوں کے ہر جگہ سے کسی کو بے عزت کرنے لگ جائیں, یہ تو کسی طور پہ نہ قابل تعریف ہو سکتا ہے, نہ قابل قبول ہو سکتا ہے. یہ خالص اب نارملٹی ہے. اور پڑھے لکھوں میں ہو, کم پڑھے لکھوں میں ہو, جس میں بھی ہوگی, عورتوں میں ہو یا مردوں میں ہو, دوسرے کی بے عزتی ہوتے دیکھ کر اگر مرد ہیں تو کھڑے ہونا چاہیے, اس کو ڈیفینڈ کرنا چاہیے. اور اگر آپ میں یہ حوصلہ نہیں ہے تو پھر اس ٹرین کا حصہ مت بنے. مزے لے لے کے دوسروں کو وہ بری چیزیں ٹرانسفر مت کریں, نہ ان کو بھیجیں کہ دیکھو اس کی بے عزتی ہو رہی ہے. یہ خالصاً اب نارملٹی ہے اور یہ فاؤنٹین ہاؤس کا کیس ہے. امریکہ میں ایسا ہو تو شاید لوگ اس ایب نارمل لوگوں کے بارے میں بات کرنے لگے, وہاں اس طرح نہیں ہوتا. پر ان ملکوں میں جہاں ذہنی طور پہ پسماندگی زیادہ ہے, جہاں علمی پسماندگی بھی زیادہ ہے, وہاں جو لوگ بھی آپ کی زندگی میں تھوڑی سی بھی خیر لائیں, اتنا سا بھی روشن لائن کھولیں, ونڈو کھولیں اور آپ کو کچھ اچھی بات بتائیں, ان کی قدر آپ نہیں کر سکتے تو بے قدری کرنے والے لوگوں میں جا کے شامل نہ ہو جائیے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.